امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران سے ڈیل کے قریب ہیں مگر جلد بازی نہیں کریں گے. اچھی ڈیل نہ ہوئی تو دوبارہ فوجی آپریشن کریں گے. ڈیل پر دستخط ہوتے ہی آبنائے ہرمز کھول دی جائے گی. فاکس نیوز پر اپنی بہو کو انٹرویو دیتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں خریدے گا بلکہ کسی بھی طریقے سے انہیں حاصل نہ کرنے پر رضامند ہو گیا. ہم جو چاہتے ہیں وہ ایران سے حاصل کر رہے ہیں. اور امریکی سینٹرل کمانڈ نے خلیج عمان میں ایرانی بندرگاہ جانے والا جہاز ناکارہ بنا دیا گیا. جاری اعلامیے کے مطابق امریکی ناکہ بندی کے خلاف ورزی پر گیمبیا کے پرچم بردار جہاز کو نشانہ بنایا گیا. ایم وی لیان سٹار کو 20 سے زائد وارننگز جاری کی گئی. عملے کی عدم تعمیل پر ہیل فائر میزائل سے انجن روم کو نشانہ بنایا گیا. جہاز کو ایران کی جانب سفر سے روک دیا گیا. ایران سے جنگ بندی کے باوجود ناکہ بندی پر مکمل عمل درآمد جاری ہے. اب تک 5 تجارتی جہاز ناکارہ اور 116 کا رخ موڑا جا چکا ہے. ایرانی فوج نے تجارتی بحری جہازوں اور آئل ٹینکرز کو نئی وارننگ دے دی. آبنائے ہرمز کے انتظام میں کسی فوجی مداخلت پر کارروائی ہوگی. خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے خبردار کیا ہے آبنائے ہرمز کے انتظام میں کسی بھی قسم کی فوجی مداخلت یا آمد و رفت میں خلل ڈالنے کی کوشش کرنے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا. قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی بحری آمد و رفت کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بن سکتی ہے. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ایرانی حدود میں داخل ہونے والا ایک امریکی ڈرون مار گرایا گیا ہے. امریکی MQ-1 ڈرون نے ایران کے خلاف کارروائی کی کوشش کی. ایرانی دفاعی نظام نے فوری رد عمل دیتے ہوئے اسے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا. پاسداران انقلاب نے کہا ایرانی خود مختاری اور علاقائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے کسی بھی کارروائی کا فیصلہ کن اور سخت جواب دیا جائے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ امن فریم ورک کے لیے مزید سخت شرائط رکھ دیں جن کا مقصد جنگ بندی کو طویل کرنا اور جوہری خدشات ختم کرنا ہے. نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ میں دعویٰ کیا شرائط میں ایران کے یورینیم ذخائر پر کنٹرول، آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے مکمل رسائی اور ایران کے طویل مدتی جوہری پروگرام کے خاتمے کی شرط شامل ہے. ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے وقتی طور پر ٹول ٹیکس لے سکتا ہے. قطر کے نائب وزیر اعظم کا سنگاپور کے شنگریلا ڈائیلاگ سیکیورٹی فورم سے خطاب. شیخ سعود عبدالرحمن الثانی نے کہا اگر ایران بارودی سرنگوں کی صفائی اور دیگر ضروری امور کے لیے یہ ٹول ٹیکس وصول کرتا ہے تو کچھ عرصے کے لیے اس پر بات ہو سکتی ہے. البتہ ٹول ٹیکس کی ادائیگی صارفین کو کرنا ہوگی جو قابل قبول نہیں ہیں. امریکی صدر ٹرمپ کا آرائشی فوجی وردی میں آگے بڑھنے کا اشارہ. ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اپنی AI جنریٹڈ تصویر شیئر کی ہے جس میں انہیں آرائشی فوجی لباس میں دکھایا گیا. وہ ہاتھ سے آگے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. پس منظر میں جنگی طیارے فضا میں پرواز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جبکہ امریکی پرچم سے مزین جنگی بحری جہاز طوفانی سمندر میں پیش قدمی کر رہے ہیں. تصویر کے ساتھ کیپشن دیا گیا ہے تم حواس باختہ ہو رہے ہو. جنوبی لبنان میں جھڑپ کے دوران ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا، 4 زخمی ہوئے. اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان اور وادی بیکا کے 7 دیہات خالی کرنے کی وارننگ دے دی. جوابی کارروائی کرتے ہوئے حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر حملے کیے. لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام نے خبردار کیا ملک خطرناک حالات کی طرف جا رہا ہے، فوری اور حقیقی جنگ بندی کی ضرورت ہے. اسرائیل لبنان کے قصبوں اور دیہات کو تباہ کر رہا ہے، شہریوں کو اپنی زمین چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. لبنانی صدر جوزف اون نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے فون پر بات کی، زور دیا جنگ بندی کے لیے تمام تر کوششیں بروئے کار لائی جائیں. امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا نے انڈر واٹر ڈرون پروگرام پر اتفاق کر لیا. برطانوی وزیر دفاع جان ہیلی نے کہا زیر آب ڈرونز کے لیے جدید سینسرز اور ہتھیاروں کے نظام تیار کیے جائیں گے. منصوبہ تینوں ممالک کے دفاعی اتحاد آکس کے تحت شروع کیا جا رہا ہے جس کے تحت زیر آب ڈرونز کے لیے جدید پیلوڈز اور معاون نظام تیار کیے جائیں گے جو سمندر کی تہہ میں موجود اہم انفراسٹرکچر کے تحفظ، حملہ آور کارروائیوں، نگرانی، جاسوسی اور لاجسٹک آپریشنز انجام دیں گے. بغیر عملہ زیر آب چلنے والی گاڑی UUV کی یہ ٹیکنالوجی آئندہ سال تک تیار ہونے کی توقع ہے. ادھر لندن میں خالصتان کے حامی سکھوں کا مظاہرہ. بڑی تعداد میں مظاہرین سیٹن کے علاقے میں بھارتی سفارت خانے کے کونسلر کیمپ کے سامنے اکٹھے ہو گئے. خالصتان حامی سکھ کارکنوں نے الزام لگایا بھارتی کونسلر کیمپ برٹش بھارتی مخبروں کی بھرتی کا مرکز ہے. سکھ رہنما پرمجیت سنگھ نے کہا کونسلر کیمپ خالصتان ریفرنڈم کی جاسوسی میں ملوث ہے، مودی حکومت سے ان کی جان کو خطرہ ہے. انہوں نے مزید کہا کہ برطانوی حکام کو خبردار کر دیا، فوری ایکشن لیا جائے.
पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट से मुतालिक तमाम उमूर और अहदाफ पर इत्तफाक हो गया। ज़राए का कहना है आइंदा माली साल के बजट का हजम तकरीबन 18,000 अरब रुपए हो सकता है। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात अहम तफसीलात सामने आ गई हैं। शुएब निज़ामी इस मुतालिक अपडेट करेंगे। कहिए शुएब। जी, मुज़ाकरात में इस बात का इम्कान है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त इम्पोर्टेड अशिया हैं उनके ऊपर RD और जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगी हुई है उसमें जो है कमी का इम्कान है। इसके साथ साथ जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के खाम माल हैं उसमें टैरिफ में कमी का इम्कान है। टेलीकॉम सेक्टर में जो 5G की टेक्नोलॉजी से मुतालिक मशीनरी और आलात है इस पर भी टैक्स में कमी हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए सैकड़ों खाम माल सस्ते करने के लिए जो है वो हिदायत जारी की थी, जिसके ऊपर जो है पॉलिसी का मसवदा तैयार कर लिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री प्रोडक्शन ने। इसके मुताबिक जो है वो तकरीबन 3,194 टैरिफ लाइन्स जिनके ऊपर एडिशनल कस्टम ड्यूटी थी वो कम हो सकती है, जबकि इम्पोर्टेड अशिया की तकरीबन 1900 टैरिफ लाइन्स के ऊपर जो RD है उसमें कमी का इम्कान है, जिसमें ज़राअत से वाबस्ता इम्पोर्टेड खाम माल, मशीनरी, आलात इनके ऊपर जो है टैक्सेस में कमी हो सकती है। ऐसे तमाम के तमाम स्लैब जिनके ऊपर 15% जो है वो ड्यूटी लगती है उसमें 2% कमी हो सकती है, जबकि 20% वाले स्लैब की जो टैरिफ लाइन है उनमें ड्यूटी जो है वो 4 से कम होकर 2% हो सकती है। इसके साथ साथ इम्पोर्टेड गाड़ियों के ऊपर जो है वो ड्यूटी में कमी हो सकती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों के प्लांट लगाने के लिए मशीनरी, आलात और दीगर जो सामान है उसके ऊपर एडिशनल कस्टम ड्यूटी में भी कमी का इम्कान है। जी शुक्रिया आपका। पंजाब का बजट जून के दूसरे हफ्ते में पेश होने का इम्कान है। तफसीलात जानते हैं मज़हर इकबाल से। मज़हर बताइएगा। जी, पंजाब का माली साल 2026-27 का बजट तैयार हो चुका है और ये जून के दूसरे हफ्ते असम्बली में पेश होगा। सूबाई वज़ीर ख़जाना मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। इस साल जो ज़राए ने बताया है कि बजट का मजमूई हुजम 6,000 अरब के लगभग होगा। इस साल तरक्याती कामों के लिए 1 खरब 600 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में इजाफा वफाक के बजट के बाद होगा। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ताहम नेट को वसअत देने और सर्विस शरह में रद्दोबदल की तजवीज़ है। ज़राए ने यह भी बताया है कि पंजाब को NFC अवार्ड में 4.5 ट्रिलियन से ज़ायद रकम मिलने का इम्कान है। बजट में किसानों, तलबा, मजदूरों और ख़वातीन के लिए सब्सिडी जारी रखने की भी तजवीज़ शामिल है। इसके अलावा तालीम, सेहत, सड़कें, सफाई, ज़राअत, अमन आमा को तरजीह दी जाएगी और इसके लिए ख़ुसूसी रकम जो है वो रखे जाने का इम्कान है। जी, मज़हर इकबाल अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया।